السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ آگے آگے اور عثمان اس کے پیچھے پیچھے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ حلیمہ کو دیکھ کر قبیلے والے کہتے ہیں، عثمان سردار کی پیاری بیٹی حلیمہ خوش آمدید۔ یہ سن کر درسون کہتا ہے، حلیمہ عثمان صاحب کی بیٹی؟ حلیمہ گھوڑے سے اترتی ہے اور لوگوں کو دعائیں دیتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مرکزی خیمے میں جرکوتائی سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران اورحان وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ جرکوتائی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملتا ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، جرکوتائی صاحب کیا میرے بابا اندر ہیں؟ جرکوتائی بتاتا ہے کہ عثمان صاحب ساتھ والے خیمے میں ہیں۔ اورحان جیسے ہی ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جرکوتائی کہتا ہے کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، میں پھر بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر جرکوتائی دوبارہ اسے روک کر کہتا ہے کہ وہ اسی وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ سن کر اورحان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ملعون خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ انہیں دیکھتے ہی اورحان آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو چومتا ہے اور گلے لگ جاتا ہے۔ ملعون خاتون اسے دوسرے خیمے میں لے جاتی ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے، میرے بابا؟ ملعون خاتون کہتی ہے، انہیں تکلیف ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، ملنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملعون خاتون کہتی ہے، یاد ہے جب تم سلیمان جتنے چھوٹے تھے؟ پھر اس کے زخم کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، تمہاری اتری ہوئی انگلی کو ٹھیک کیا گیا تھا۔ اورحان کہتا ہے، یہ بابا کا حکم تھا۔ ملعون کہتی ہے، اس وقت تمہارے بابا کو تم سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں زندگی کا ایک سبق دیا تھا۔ بیٹے، شکست ایک اتری ہوئی انگلی کی طرح ہوتی ہے اور اسے اس کی جگہ پر واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرداری خیمے میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب سرداروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے بابرکت نام سے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے سرداروں، میرے بہادروں، میرے خاندان کے بزرگوں، جس دن سے ہمارے لیے الپ ارسلان نے ان زمینوں کا راستہ ہموار کیا، ہم نے انہیں اپنا گھر بنانے کے لیے جنگ لڑی، اس دن سے آج تک ہم آگے بڑھتے آئے، کیونکہ جو قومیں محنت نہیں کرتیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ اورحان سردار، 9 برس سے تم بورسا کے گرد طوفان برپا کیے ہوئے ہو، بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، مگر اتنے حملوں کے باوجود بورسا فتح نہ ہو سکا۔ میں نے تمہیں کبھی بے چین نہیں ہونے دیا اور کہا کہ تمہارا کمانڈر اورحان ہے، لیکن اب تمہیں شکست ہوئی ہے۔ اورحان کہتا ہے، میرا ارادہ تھا کہ بورسا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کر دوں گا اور شہر کو کمزور کر دوں گا، تاکہ اندر داخل ہوتے وقت وہ مزاحمت نہ کر سکیں۔ ہم نے حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے حضور۔ شاہین کہتا ہے، اس شکست سے دشمن کو فائدہ پہنچا ہے۔ بات چیت کے دوران سردار اپنی آراء دیتے ہیں۔ شہادت، قربانی، فتوحات اور نقصانات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ادھر بورسا کے قید میں فلاویوس بران سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بہادر لوگوں کا احترام کرتا ہوں۔ بران جواب دیتا ہے، میں بھی اپنے دشمن کا احترام کرنے والوں کی عزت کرتا ہوں۔ میرا نام بران ہے، اس کے سوا تم کچھ نہیں جان سکو گے۔ جرگے میں پھر بحث ہوتی ہے کہ کیا بورسا کے محاصرے کی قیادت بدلی جائے۔ کچھ سردار تبدیلی کے حق میں ہوتے ہیں اور کچھ اورحان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آخر میں عثمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں نے سب کی بات سن لی ہے، میں کل اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ سب لوگ خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اورحان اپنے بابا کے پیچھے جانا چاہتا ہے، مگر عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں۔ جرکوتائی اورحان سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب بہت تھک گئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اورحان شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔